السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ سامعین اکرام، یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آج کی رات کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کو بدعت کہتے ہیں، تو بعض حضرات اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شب برات کی شرعی حیثیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شب برات کے کیا معنی ہیں، اس رات میں مسلمانوں کو کیا کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، شب برات کے معنی ہے برات، مغفرت کی رات۔ اس رات کو یہ مبارک نام کیوں دیا گیا؟ آئیے ایک حدیث سے اس کا جواب لیتے چلیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت شب قدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اگر اس آیت کریمہ سے شعبان کی 15ویں رات کو مراد لیا جائے تو مفسرین کی رائے کے مطابق اس کو صحیح تصور کیا جائے گا، لیکن علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں رائیوں کے درمیان یہ تطبیق کی ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن کریم کا نزول ہوا وہ تو یک بارگی ہوا اور یہ نزول شب برات میں ہوا، لیکن آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن کریم کا نزول ہوا وہ شب قدر میں ہوا۔ سامعین اکرام، یہ مقدس رات اس مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی من شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، کہ میں نے آپ کو ماہ رمضان کے علاوہ اتنا روزہ رکھتے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ رجب اور شعبان کے مہینے سے غافل ہیں، حالانکہ لوگوں کے اعمال ان مہینوں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں میرے اعمال پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ تو اس مہینے کے فضائل تھے،
جس میں اس مبارک رات کو رکھا گیا۔ آئیے اب میں اختصار کے ساتھ اس رات کی شرعی حیثیت پر بھی روشنی ڈالتا چلوں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ تو اس مہینے کے فضائل تھے جس میں اس مبارک رات کو رکھا گیا۔ آئیے میں اب اختصار کے ساتھ اس رات کی شرعی حیثیت پر اور اس رات کے فضائل پر بھی روشنی ڈالتا چلوں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ جب تم شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس رات میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں غروب شمس کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزق له، الا من مبتل فاعافیہ، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، کہ ہے کوئی معافی طلب کرنے والا جو مجھ سے معافی طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے اپنی مصیبت دور کرنے کو کہے اور میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ اسی طرح یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے فضائل اس رات کے۔ مسلمانوں، یہ مبارک رات وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھ دیتے ہیں، یہی وہ مبارک رات ہے جس میں تمام کاموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یہی وہ مبارک رات ہے جس میں انعامات کی تقسیم ہوتی ہے، یہی وہ مبارک رات ہے جس میں رحمتیں تقسیم نہیں بلکہ لٹائی جاتی ہیں، یہی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی تجلیات کا آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، آج کی رات میرے رب کی رحمت ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ گناہ لے کر آؤ گے تو بخش دیا جائے گا، جنت لینے آؤ گے تو جنت دے دی جائے گی، دوزخ سے بچنے آؤ گے تو دوزخ سے بچا لیا جائے گا، رزق لینے آؤ گے تو رزق دے دیا جائے گا، اولاد لینے آؤ گے تو اولاد دے دی جائے گی، بیماری سے شفا یاب ہونے کی دعا کرو گے تو بیماری سے شفا یاب کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، کسی چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ مسلمانوں، ہم اس رات میں جاگتے تو ضرور ہیں، پر ہمارا جاگنا عبادت کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا رحمت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ کہیں دیکھو تو پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دیکھو تو مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو قبرستان کو چراغاں بنایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو حلوہ پکایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو غیروں کی رسومات ادا ہو رہی ہیں۔ کیا صحابہ کا یہی عمل تھا؟ کیا اللہ کے رسول کا یہی عمل تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صحابہ نے آتش بازی بالکل نہیں کی، صحابہ نے مسجدوں کو بالکل نہیں سجایا، صحابہ نے قبرستان کو چراغاں بالکل نہیں بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام خرافات سے بچائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، روزے رکھ کر اور قرآن کی تلاوت کر کے، تسبیحات پڑھ کے اللہ کو راضی کریں، اور بھی جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے عاجزی کا اور انکساری کا معاملہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات، اپنے اہل و عیال کو ضرور تاکید کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ لوگو اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے۔ سامعین کرام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ لیکن ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یوں تو یہ مبارک رات رحمت کی رات ہے اور بخشش کی رات ہے، لیکن بعض بدنصیب اور بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، رحمت خداوندی سے انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں ان کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، لیکن 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ چنانچہ مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور نہ کینہ پرور کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی شراب نوش کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی رشتہ توڑنے والے کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی ماں باپ کے نافرمان کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھنے والے کو دیکھتے ہیں۔ یہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رحمت والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں ان 6 لوگوں سے بچائے اور ان 6 برائیوں سے ہمیں بچائے۔ سامعین کرام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ 6 لوگ ہی نہیں بلکہ ان سے بھی بڑا گنہگار دنیا کا کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اور انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرے اور نادم اور شرمندہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ پیغمبر کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ لیے ہیں کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعات اور رسومات سے ہمیں بچائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔